ناظرین، کسی کاروبار کا آغاز ہو یا کاروبار کو تباہ کن بحران کا سامنا ہو، کسی مسئلے کو لے کر لوگوں میں بہت زیادہ تناؤ ہو یا ملک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہو، ابتر سیاسی و معاشی صورتحال ہو یا ملک حالت جنگ میں ہو، ایک شخص ایسا ہے جو لوگوں کی امیدوں کا محور بن سکتا ہے، جو انسانوں کے منتشر ہجوم کو ایک تنظیم میں بدل سکتا ہے۔ مایوس لوگ جس کی بات سن کر امید کا دامن تھام لیتے ہیں، محنت سے عاری لوگ جس کی ترغیب پر کام میں جٹ جاتے ہیں، وہ ایسا شخص ہے جس کی آواز پر بزدل لوگ بھی کسی مقصد کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کون ہے وہ شخص؟ تو جان لیں، وہ شخص کسی قوم کا ایسا لیڈر ہوتا ہے جس میں کیرزما ہوتا ہے اور اس کا کیرزما مقناطیسی قوت بن جاتا ہے، یوں لوگ اس لیڈر کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو کرشماتی لیڈر میں کئی خصوصیات ہوتی ہیں، مگر ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ہر کرشماتی رہنما ان 4 خصوصیات کا حامل ضرور ہوتا ہے۔ اس کا ایک متاثر کن ویژن ہوتا ہے، اس کے انداز زندگی سے اس کے ویژن کا پتہ چلتا ہے اور وہ ویژن کے لیے سب سے پہلے خود قربانی دیتا ہے۔ پیروکاروں کی ضروریات کا احساس ہر وقت اس کے دل میں ہوتا ہے اور اس کا رویہ روایتی رہنماؤں سے مختلف ہوتا ہے۔ ناظرین، کیونکہ باقی انسانوں کی طرح لیڈرز کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے، اس لیے میں یہاں پر غزوہ احزاب کا ذکر کروں گا۔ اس غزوہ میں لیڈر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالی جائے گی اور صرف ایک ہی واقعے سے یہ 4 خصائص واضح ہو جائیں گے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کی کھدائی کے دوران صحابہ کا ایک سخت چٹان سے واسطہ پڑ گیا۔ صحابہ اس پر کدال مارتے تو کدال پلٹ کر سر کو آتی۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، حضور نے کدال لی اور بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی، آگ کی چنگاریاں نکلیں اور پہلی ہی ضرب میں ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، میں ان چنگاریوں کی روشنی میں شام کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی، آگ کی چنگاریاں نکلیں، ایک ٹکڑا مزید ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا، واللہ میں ان چنگاریوں کی روشنی میں مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی، پھر چنگاریاں نکلیں اور باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی۔ پھر فرمایا، اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، میں ان چنگاریوں کی روشنی میں صنعا شہر کو دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین، یہ ہے ویژن، فارس کی فتح کا ویژن، یمن کی فتح کا ویژن، ملک شام تک اسلام پہنچانے کا ویژن، وہ ویژن جو نہ صرف متاثر کن ہے بلکہ قابل حصول بھی ہے اور مسلمانوں کے بہتر مستقبل کی ضمانت بھی ہے۔ اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے رسول اللہ بنفس نفیس غزوہ خندق میں شامل ہوئے۔ برا بن عازب کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ اس تندہی سے خندق سے مٹی ڈو رہے تھے کہ شکم مبارک پر غبار جم گیا۔ اس دوران پیروکاروں کی ضروریات کا احساس ہر وقت حضور کے دل میں رہا۔ غربت کے دن تھے، کھانے کو کچھ تھا نہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحابہ نے حضور کو اپنی بھوک کے بارے میں بتایا، سب نے اپنے پیٹ پر بندھا پتھر دکھلایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم مبارک سے کپڑا ہٹایا
تو حضور کی بھوک کا یہ عالم تھا کہ شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پر سخت بھوک کے آثار دیکھے تو وہ ایک بکری بھی ذبح کر ڈالی جو ان کا کل اثاثہ تھی۔ اس کے علاوہ صرف 1.5 کلو جو ان کے پاس تھے وہ بھی پیس ڈالے، کھانا پکایا اور بڑی رازداری سے حضور کے پاس گئے اور تشریف لانے کی گزارش کی۔ لیکن حضور اکیلے نہیں گئے بلکہ 1000 اہل خندق کو ہمراہ لے گئے۔ پہلے نمبر پر صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بعد کھانا کھایا۔ ناظرین، اس وقت کے لیڈرز کی یہ روایت تھی کہ خود اچھا کھاتے اور پیروکاروں کو کمتر غذا دیتے۔ لیڈر اپنے خیموں میں بیٹھے رہتے اور سپاہیوں کو مرنے کے لیے جنگ میں جھونک دیتے۔ لیکن اس وقت دنیا نے ایک کرشماتی رہنما کا ایسا رویہ دیکھا جو روایت سے ہٹ کر تھا، جو خود بھوکا رہا مگر پیروکاروں کو کھلایا، جس نے مشکل کام اپنے ذمے لے لیا۔ حضور کی اس کرشماتی لیڈرشپ کے نتیجے میں صحابہ کی ایک ایسی ٹیم تیار ہوئی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن کو پورا کیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضور نے جو ویژن پیش کیا تھا محض 8 سال کے عرصہ میں پورا ہو گیا۔ شام مسلمانوں کا ملک بن گیا، یمن اور فارس کے محلات پر مسلمانوں کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ناظرین، آپ دنیا کی کامیاب ترین آرگنائزیشنز کا مشاہدہ کر لیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے CEOs ان خصوصیات کے حامل ضرور ہوں گے، اور اگر کوئی CEO ان خوبیوں کا مالک نہیں ہے مگر اس کی آرگنائزیشن پھر بھی ترقی کر رہی ہے تو اس میں کم از کم اس CEO کا کوئی کمال نہیں، بلکہ کوئی اور عوامل ہیں جو ترقی کا سبب بن رہے ہیں، یا پھر وہ CEO اندھوں میں کانا راجا ہے۔